اگر کسی شخص سے یہ کہا جائے کہ یہ دودھ یہاں سے وہاں پہنچانا ہے، مگر خیال رکھنا راستے میں یہ دودھ گرنا نہیں چاہیے، تو وہ یقیناً صرف دودھ کی حفاظت نہیں بلکہ اس پیالے کی بھی حفاظت کرے گا جس میں وہ دودھ رکھا ہوا ہے۔ صرف پانی کی نہیں بلکہ اس جگ اور گلاس کی بھی حفاظت کی جاتی ہے جس میں یہ پانی محفوظ ہوتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، صرف قرآن کی نہیں، میں تو عرض کروں گا حدیث کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید تو نام ہے وَهُوَ اسْمٌ لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا، اور جب قرآن اور حدیث کی ذمہ داری حفاظت کی اللہ نے خود لے رکھی ہے تو قرآن اور حدیث کی تعلیم تو مدرسوں میں دی جاتی ہے، جہاں دودھ کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ پیالے کی بھی حفاظت ہوگی۔ ان مدارس دینیہ کا آغاز آج سے نہیں ہے، جس دن سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے اس دن سے ان مدرسوں کا آغاز شروع ہو گیا۔ جس دن سے پہلی وحی نازل ہوئی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس دن سے مدرسہ شروع ہو گیا۔ جس دن سے اسلام آیا دنیا میں، جتنا پرانا اسلام ہے اتنا ہی پرانا مدرسہ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد جو ہیں وہی مدرسے کے مقاصد بھی ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یتلو علیہم آیاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد ہے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت۔ ہمارے مدرسوں میں حفظ اور ناظرے کا جو سلسلہ ہے وہ اسی لیے ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تعلیم کے ساتھ ساتھ تزکیہ اور تربیت کا نظام بھی ہے۔ کوئی طالب علم چاہے کہ میں مدرسے میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میری وضع قطع غیر شرعی ہوگی تو کبھی داخلہ نہیں ملے گا۔ میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں استاد کا ادب نہیں کروں گا، کتاب کا ادب نہیں کروں گا، نہ یہ کرنا ہوگا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا مقصد ہے وہی مدرسے کا مقصد ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ ہمارا درس نظامی يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ہے۔ اسلام اور مدرسہ دونوں ایسے لازم اور لزوم ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں تشریف لے گئے مدرسہ ساتھ ساتھ ہے۔ آپ دار ارقم میں تشریف لے گئے تو مدرسہ دار ارقم میں چلا گیا۔ آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدرسہ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ ادھر مسجد بنی مسجد نبوی، ادھر مدرسہ بنا صفہ، مدرسہ مسجد مدرسہ مسجد۔ اگر ریاست مدینہ کے تصور سے کسی بھی ملک کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ یہ ریاست مدینہ ہے اور اس سے آپ مدرسہ مسجد نکال دیں، پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا۔ اس لیے کہ رب نے اس کائنات کو جب بنایا ہے تو آغاز مسجد سے کیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، آغاز مسجد سے ہے۔ پہلے مسجد پھر سوسائٹی، اور جو ہی مسجد بنی مدرسہ بھی بن گیا۔ اقرا، ہمیں پہلا حکم ہی یہی ہے کہ اقرا، مگر پڑھنا کیا ہے؟ بسم ربک الذی خلق، علم وہ حاصل کرنا ہے جس میں میرے رب کا تعارف ہو، رب کی صفات کا بیان ہو۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جو ان علوم کو حاصل کریں جن میں رب کا تعارف اور رب کی صفات کا تذکرہ ہے تو انہیں ہم زمانے کا ایک معطل عضو سمجھیں اور ان کی دلجوئی کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ ہو، اور جو وہ کچھ پڑھیں جس کی کوئی سند نہیں ہے وہ ہمارے لیے اعلیٰ تعلیم یافتہ قرار پائیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ یہ مدارس دینیہ اپنا ایک وجود رکھتے ہیں۔ یہ جمعہ 8 دن سے وجود میں نہیں آئے، یہ اس وقت سے وجود میں آئے جب سے اللہ رب العزت کا کلام نازل ہوا۔ غار حرا ہمارا پہلا مدرسہ ہے، صفہ ہمارا پہلا مدرسہ ہے،
اور یہ اسی کا یہ تسلسل ہے کہ آج ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. الحمدللہ قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ ساتھ حدیث جو شرح ہے قرآن مجید کی اور حدیث کی چوٹی کی کتاب صحیح بخاری شریف کا آج ختم ہے اور اس کی آخری حدیث کا درس ہوگا. جو آدمی آج یہ چاہتا ہو کہ میں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ کی مجلس میں بیٹھ جاؤں تو ممکن نہیں ہے، الا یہ کہ حضرت کی کتابیں پڑھو، ایسا لگے گا گویا آپ ان کی محفل میں بیٹھے ہوئے. کوئی آج یہ چاہے کہ میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی مجلس میں چلا جاؤں تو مشکل ہے، الا یہ کہ آدمی حضرت کی کتابیں پڑھے تو یہ ایسا ہوگا گویا آپ ان کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. جبھی اہل باطل کی کتابیں پڑھنے سے ہمارے حضرات منع کرتے ہیں کہ ان کے باطل نظریات کا منفی اثر آپ کے دل و دماغ پر پڑ سکتا ہے. تو آج حدیث کا یہ درس، جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ جاؤں، اسے چاہیے کہ حدیث کے درس میں بیٹھ جائے. یہ ایسا ہے جیسے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محفل کو اختیار کر لیا. جو آج کی یہ مبارک مجلس سعادت کی ہے اور بہت ساری برکتوں کو سمیٹے ہوئے ہے. ہمیں توجہ اور محبت سے اس درس کو سننا چاہیے. میں بخاری شریف کی آخری حدیث کے درس کے لیے دعوت دے رہا ہوں جامعہ ہادہ کے ہر دل عزیز استاد فاضل حضرت مولانا میاں رشید احمد صاحب تھانوی دامت برکاتہم العالیہ کو وہ تشریف لائیں اور آخری حدیث پر گفتگو فرمائیں. تشریف لاتے ہیں جامعہ کے شیخ الحدیث ہر دل عزیز استاد محترم حضرت مولانا میاں رشید احمد صاحب تھانوی دامت برکاتہم.